سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الف مغفرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اما بعد. جب انسان عدم سے وجود میں آتا ہے یعنی اس دنیا سے اس دنیا میں آتا ہے یعنی پیدا ہوتا ہے تو ایک چیز اپنے ساتھ لے کر آتا ہے وہ چیز جو ہے اس کو جان نہیں چھوڑتی ہمیشہ زندگی میں وہ چیز کو ساتھ رہتی ہے اللہ کی منشا سے اللہ کی حکمت سے اور وہ ہے پریشانیاں مصیبتیں مینٹلی ٹارچر حالات معاملات یہ پیدا ہوتی انسان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے کوئی بھی آدمی سے مفر نہیں یعنی اسے جان نہیں چھوڑا سکتا کیونکہ اللہ کی حکمت پر ہے یہ چیز اللہ نے اپنی حکمت سے یہ چیز رکھی انسان کی کسی بھی سٹیج میں زندگی کے انسان ہو شعور سمجھ آنے کے بعد شعور نہ پھر تو نہیں نہ پتا شعور سمجھو تو بس اس کا پھر پرابلم شروع ہو جاتا ہے ذرا بڑا ہوا سمجھ آئی تو اس کے ہاتھ میں قاعدہ دے دیا جاتا ہے مدرسہ بھیجنا شروع ہو جاتا ہے استاد کا غم پڑھنے کا غم قاعدے کا غم وہ بڑھتے رہتے ہیں اس کے غم جو اپنے اپنے اسٹیج پہ جو ہے غم اس کے بڑھتے ہیں بہت سے بچے آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی پریشان ہے سمجھیں کیا بات ہے یہ استاد جی سے ڈر لگتا ہے یا پڑھائی میں یہ ہے تو اس کی دنیا میں اتنا خوف سے ہوتا ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں اس کو کوئی خوف نہیں بچے کو بس کھا رہا ہے پی رہا ہے آپ سمجھتے بس مجھے فکر ہے نوکری کا مجھے فکر ہے کام کا کسی بھی اسٹیج پہ آپ جائیں ہر اسٹیج پہ انسان کو ایک ہی چیز ہی ملتی ہے اور وہ ہے پریشانی اب بیچارے انسان ان پریشانیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے دماغ بھی استعمال کرتا ہے ذرائع بھی استعمال کرتا ہے اسباب بھی استعمال کرتا ہے لگا رہتا ہے کچھ کبھی اس کو جادو سمجھنے لگتا ہے کبھی اس کو جنات سمجھتا ہے کبھی اس کو پریشان مطلب ہر طریقے سے وہ اس پریشانی کو دور کرنا شروع کرتا ہے ٹھیک ہے انسان کے ذہن نے کام کیا اور زیادہ سے زیادہ انسان یہ سمجھا کہ بھئی یہ جو ہے بیماری جو ہے میڈیکل پرابلم ہے تو اب کیا کرتے ہیں پھر ان کو میڈیکل دینا شروع کر دیتے ہیں اس میں لوگوں نے ریسرچ کی سائیکوٹسٹ بنے ڈاکٹر بنے انہوں نے دوائیں بنائی پیسے سے ہی کرو اس کو تاکہ اس کا سکون ملے سکون کے لیے ہوتا ہے نا آدمی جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی وہ کسی سائیکٹرسٹ پاس جائیں گے بڑا پریشانی یہ اس کا کوئی حل ہوتا ہے حل ہے ٹھک سے انجیکشن مارتے نا ایک گولی ہاتھ میں پکڑتے چل بچہ کھا تیرا نام سو جا جی یہ گولی تو میں نہیں کھا سکتا کہتا پھر نہیں کھا سکتا پھر تو لگا رہے اپنے کام پہ پھر ہے تو خطرناک بات لیکن زمانے کے ساتھ ہے اکثر سرخیاں سنتے ہیں اخباروں میں آتی ہیں فلاں فلاں شخص تھا جس نے سوسائڈ کر لی بڑے بڑے لوگ انٹلیکچوئلس ان کی لسٹ ہیں آپ کو بتاؤں حیران ہو جائیں
دیکھیے ہے نا ایسے. تو اس کا مطلب کہ یہ علاج ہی نہیں اس کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر بیماری ہر چیز کا میں علاج کا, اور یہ اللہ کی حکمت پہ ہے پریشانی. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, سچے ہوتے ہیں, سب کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور لگی ہے, ہو نہیں سکتا. کسی بچے کی بیماری, شادی کی بیماری, اس کی بیماری, دکان کی بیماری, مال دینا ہے, پیسے لینے ہیں, اس کا کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ذکر میں تو بیٹھے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, لیکن ذکر میں کیا بیماریوں میں گھسے بیٹھے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, اندر وہی غم سارے گھسے ہیں. ذہن خیال ہے جو میں بات شروع کر رہا ہوں آپ سے, مجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا الحمدللہ. پتنی کو ہوگا کوئی بیمار بیچارہ بیٹھا ہے, خاص کوئی کرونک بیمار ہوگا جس کی وجہ سے نا یہ اللہ نے ذہن میں یہ ٹاپک ڈالا ہے. اللہ کرے اس کا بھی علاج ہو جائے, ہمارا بھی ہو جائے بیچارے. بڑے بڑے بیمار بیچارے, ان کو سمجھ نہیں آتا, بتا نا اینڈ پھر مر جاؤں جب بہتر ہے زندگی سے. وہی شیطان پکڑتا ہے کو. موت جو ہے وہ اتنی, اس قسم کی موت کی تو سزائیں جو بتائیں اللہ تعالیٰ نے تو بہت سخت سزائیں. اس دنیا سے اس حالت میں چلا گیا, اس کی تو بہت سزائیں. جو کمیٹڈ سوئسائڈ, اس تصور نہیں ہے اسلام کے, لیکن کر جاتے ہیں, اتنا پریشان ہو جاتا ہے. اب تو یہ دوائیں بھی کام نہیں کر رہی جناب, اب تو دوا ہے ہی نہیں علاج, علاج ہی نہیں ہے. اللہ کہتے اب کیا ہے, اللہ کہتے بیماری بھی میں نے دی ہے, میں نے تمہیں دی ہے, میرے منشا پہ دی ہے, تو علاج بھی میں بتاتا ہوں. بولے سبحان اللہ. ادھر جانا نہیں ہم نے, اللہ کی بات ماننی نہیں ہم نے. ٹھیک ہے, ماننے والوں کی بیماری تھوڑی, تو نہ ماننے والوں کے لیے عذاب دیا اللہ پاک نے. بیمار پریشان ہی رہیں, یہ پیتے رہیں بس ڈن. اس میں سوچتے ہیں نا یہ ہے جو یہ کام یہ کرتے ہیں نا, اس کا مطلب کیا ہے, سکون لے رہے ہیں بیچارے. اس کے بعد جو دھوم دھڑکا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ زبردست ہوتا ہے, تو اور خرافات پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ان کے لیے ایک چیز یہی شیطان نے بتائی ہے کہ بھائی یہ پانی پی جاؤ شام کو, سب بس غم دور ہو جائیں گے تمہارے, ہے نا ایسے. تو اللہ بھائی بات کرتے کہ چیز میں نے دی ہے, میں نے بھی ایک منشا کے طور پہ دی ہے, حکمت کے طور پہ دی ہے, اور بہت فائدے ہیں اس کو. سبحان اللہ. کہتا ہے یہ نہ دیتا تو انکمپلیٹ تھے تم, پاگلو, جہنم میں جانا تھا تمہیں. کیوں فرق دیکھ لو, ماننے والوں میں نہ ماننے والوں میں فرق ہے. کہ بیماری ان کو بھی لگی ہے, تمہیں لگی ہے, تو وہ تو میں نے دی ہے ڈائریکٹ, دنیا ان کے خراب اور آخر, تو تم کیوں ان کے ساتھ مل رہے ہو, اور تم تو عقل مند ہو. اللہ کی طرف کیوں نہیں ہو جائے گا, اللہ سے پوچھو, اللہ بتائے گا قرآن میں. تو اللہ کہتا ہے علاج میں بتاؤں گا تمہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا اس کا علاج. کریں گے سب لوگ. اللہ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. چھوٹی سی آیت, قرآن کی اتنی آیتوں کے اندر پوری زندگیاں بند ہیں, اللہ کی قسم. بعض دفعہ میں سوچتا ہوں قرآن پڑھتے پڑھتے ہیں یہ اتنی سا 2 لفظوں کی بنی ہوئی آیت ہوتی ہے. میں پڑھ رہا تھا, 1-2 لفظوں کی آیت ہے, میں تو سوچ پاگل ہو گئی کہ اس میں تو سارے حل نظر آ رہے ہیں دنیا کے. عجیب و غریب اللہ پاک نے قرآن جو بنایا نا, قسم خدا کی, عجیب و غریب چیز ہے. سمجھ ہی نہیں آتا کہ جس کے پاس قرآن, اس پر اللہ نے کہا کہ یہ تو مومنوں کے لیے شفا ہے, رحمت ہے. تم سمجھے ہی نہیں اس کو, رٹے مارتے رہے, تو اصل چیز تو سمجھے نہیں جس مقصد کے لیے میں نے قرآن کو پیدا کیا. اس میں سب سے بیسک چیز اللہ تعالیٰ بتایا. اللہ تعالیٰ نے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ سے کہ ہو سکتا ہی نہیں, زور لگا لو, پورا زور لگا لینا, اللہ سوائے اللہ کے ذکر کے تمہیں اطمینان آئے گا ہی نہیں. پاگل خانے چلے جاؤ, موت ہی کرو گے, یہ پاگل ہوگی. ٹھیک ہے, تم نے زور لگایا, پریشانی آ رہی ہے, تمہیں نوکری مل گئی, نیکسٹ پریشانی آن ڈور ہوگی آپ کے, بالکل انتظار کر رہی ہوگی نوکری کی فوراً بعد. کسی کو میں وضیع کیے, میں ایسے لوگ دیکھیں بس یہ ویزا لگ جائے, بس میں حج کروں گا, پھر عمرہ کروں گا, اپنے سکول بنا رہا ہے. ویزا لگتے ہی نیکسٹ پریشانی سامنے آتی ہے اس کی. اب بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ اب تو یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی. اللہ کہتا ہے تو مر کے بھی نہ چین پائے, پھر کہاں جاؤ گے؟
زہر یہ ہے کہ ایک مومن کو چاہیے سب دروازوں کو بند کر دے. کس کو پکڑ لے؟ ذکر کو پکڑ لے. اللہ بے ذکر اللہ تھا تمہیں کیا علاج ہے؟ یہ تو ہم اکثر پڑھتے ہیں. آج علاج سمجھ آیا ہے مجھے یہ، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہاں تک بات نہیں چھوڑوں گا. پاسوں اثر کیسے، یہ بیماری کیسے دور کرتا ہے اللہ کا ذکر. دس از دا پوائنٹ. اللہ جو گیا ذکر بیماری دور کرتا ہے، یہ کیسے کرتا ہے؟ کس اسٹیج پہ جا کے بیماری ختم ہوتی ہے انسان کی؟ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جس کو پریشان آئے ہوں گے حال میں، لیکن اب ذکر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو آدھی بیماری تو ویسے ختم ہو گئی ہوگی. اس کی وجہ بتاؤں یہ ذکر ہے. ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آئے ہوئے بڑے پریشان ہو گئے یار یہ اور وہ، بیٹھے ہیں باتیں شروع ہوئی ہیں ذکر مجلس میں ہی آئی ہیں تو آدھی بیماری تو وہیں رہ گئی انسان کی ختم. خیال نہیں ہے، آنکھیں بند ہو رہی، نیند سے آ رہی ہوگی کیونکہ سکون تو ملنا شروع ہوتا ہے آدمی کو. سبحان اللہ. تو یہ اب دیکھیں یہ کو لوگ کیا کرتے ہیں. ابھی انہوں نے ریسرچ کیا، ریسرچ سے کی ہے، میڈیکل سے بات کرتا ہوں پہلے. دیکھیں کیسا پورا مضمون آ رہا ہے میرے ذہن میں، ایسا لگتا ہے میں تیار کر کے آیا ہوں پورا. کیا سسٹم چل رہا ہے الحمدللہ، کیسے اللہ رحم فرماتے ہیں. ایسا لگتا ہے بالکل سسٹم سے تیار کر کے میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی، حالانکہ کچھ بھی نہیں. بالکل یہ نماز پڑھتے خیال دن میں آ گئے کہ یار یہ بات نہیں چاہیے. اب یہ دیکھیں میڈیکل نے اس کا کیا علاج لیا ہے. آپ سوچیں میڈیکل کیا علاج لیتی ہے. زیادہ سرچ تو مجھے نہیں ہے لیکن سطحی طور پہ جانتا ہوں. انہوں نے سوچا بھئی یہ جو سارا معاملہ بنتا ہے انسان کے ذہن سے بنتا ہے، پریشان ہوتے ہیں آدمی. دنیا میں حالات تو ہیں، نوکری بھی ہے یہ بھی. اب وہ کیا ہے کہ وہ ایک دم تھاٹس بنتے ہیں، تھاٹ بن کے انسان کے ذہن پہ جاتے ہیں، ذہن سے وہ اسپریڈ ہوتے ہیں، وہ اس کو بے چین کرتے ہیں، وہ جا کے دل کو بے قرار کر دیتے ہیں. ریسرچ کر لی سائنس نے. تو اب کیا کریں؟ کہتے ہیں جی اس کا تو ایک ہی علاج ہے کہ جہاں تھاٹ جا کے پھیل رہے ہیں اس دماغ کو ہی قابو کر لو. ایسے ہی ہے نا، یہ بیٹھا ایک سائیکٹسٹ سے پوچھ یہ بتائے گا اسے. وہ کہتے ہیں کہ دماغ کو قابو کو، ہاتھ کو قابو نہیں کرتے، آپ پیٹ کا علاج نہیں کریں گے، کسی نہیں کریں گے. کیا ڈائریکٹ کہاں جاتے ہیں؟ برین پہ جاتے ہیں. اس برین پہ یہ کام کرتے ہیں کہ پھر اس پہ آستہ پہلے کہتے ہیں یہ گولی کھاؤ جی، چھوڑی کھاؤ، یہ تھوڑی کھاؤ جی، پھر انجیکشن کھاؤ جی، پھر فلاں کھاؤ جی، بڑھاتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس کی پاور اتنے دیتے ہیں کہ جو دماغ اس کا جو ہے نا سوتے حالانکہ الیکٹرک شاٹ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بالکل اس کا فیوز کر دو گا ہے ہی نہیں. اب انہوں نے ایک آرٹیفیشل علاج دیا. علاج ہے صحیح، سمجھے صحیح ہے، انسان ہے نا دماغ تو صحیح لگا اس کا. ہوتا کہاں سارا پیدا؟ دماغ پہ پریشانی ہے آدمی کی، نیند نہیں آئی کہ وہ تھوڑا سا آ رہے ہیں دماغ میں. کل ہو سکتا ہے آپ کا ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے میں آپ جیت بھی جائیں، ممکن ہے وہ آپ خارج بھی کر دے. لیکن رات کو نیند نہیں آئے گی، یار نہ ہو تو کیا کروں گا، یار اس کا بڑا مشکل ہو جائے گا. کل آپ کو فیصلہ ہونا ہے ویزے کا، آپ لیٹیں، آپ وکیل ہے، سب کچھ لگ جائے گا، نہیں لگے کیوں؟ پر خیال نیگیٹو آئے گا، نہیں لگنا نہیں، تیرا ویزا نہیں لگ سکتا، اس کو سونے دے گا. یہ کیا چیز ہے؟ تھاٹس. تو انہوں نے کیا کہ اس کو دو گولی دیتی، دماغ کے اندر جاتی ہے، سن کر دیتی ہے، وہ آدمی فیوز ہو جاتا ہے. کہتے علاج ہو گیا. جب گولی کا اثر ہوا اور پھر بندر کا بندہ، پھر وہیں کا پھر توڑنے لگتا دروازہ. تو اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں علاج کیا دی ہے؟ ان گولیوں کے مقابلے میں علاج کیا دیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. وہ کیا کام کرتا ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بتائے گا، بالکل اس کام وہ اسی طرح کرتا ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ. اس کا کام بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جب انسان ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر جا کے وہ انسان کے دماغ پہ قابو کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں کہا ہے کہ کثرت سے کرو، کیونکہ تھاٹس بیماریاں بہت زیادہ تمہاری ہیں، اس کو کثرت کے ساتھ کرو اور کنٹینیوس کرو، ہمیشہ کرو، کل احیان. کیونکہ ایک وقت اب کیا ہے دیکھیں کیسے ہوتا ہے.
کہ جب وہ گولی جاتی ہے، میڈیسن کام کرتی ہے تو اس کو کیا کرتی ہے، اندر گولی جانے کے بعد، ٹیبلٹس جانے کے بعد دماغ کو انسان کے فیوز کر دیتی ہے اور تھاٹس آنا بند ہو جاتے ہیں، اس میں سکون ملی گیا، سو گیا. ہاں قصہ وہی ہے کہ صبح ویزا لگے گا ہی نہیں لگے گا، صبح مقدمہ جیتوں گا، حالات وہی ہیں، لیکن اب کیوں سو رہا ہے؟ اس لیے کہ دماغ کو اس نے پکڑ لیا ہے. تو اللہ پاک سبحان اللہ نے اپنے ذکر میں کیا رکھا ہے، سبحان اللہ. ذکر کیا تاثیر رکھتا ہے، ذکر تاثیر یہ رکھتا ہے کہ وہ بھی جا کے دماغ کو کیپچر کرتا ہے. لیکن کیا فرق کیا ہے کہ وہ فیوز کر دے گی، ٹیبلٹس آپ ختم کر دے گی، لیکن اللہ کا ذکر جو اصل علاج ہے وہ کیا کرتا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ جو تھاٹس تمہارے اندر آ رہے ہیں یہ آرٹیفیشل تھاٹ ہے، یہ سزا ہے اللہ تعالی کہ تم ان تھاٹسوں کو ختم کرو، اس کی جگہ ایک پرماننٹ تھاٹ آنا چاہیے اور وہ ہے اللہ کا. اللہ کے ذکر سے ہوتا کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے انسان اندر اللہ کی روحانیت غلبہ پا جاتی ہے، وہ دماغ کو چھا جاتی ہے، جس طرح گولی چھا جاتی ہے نا، وہ اللہ کی روحانیت انسان کے دماغ پر چھا جاتی ہے. وہ ماں کو میں نم کن تم، ہر وقت اللہ کا ہی خیال اس کے دل میں رہتا ہے. کس طرح کنٹرول کرتا ہے. اور جب خیالات پہ قابو پا لیا اور صرف اللہ ہی اللہ رہ گیا، ہر وقت اس کے دماغ میں اللہ ہی رہا اور کوئی سوچ ہی ختم نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، کنٹرول میں جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں رہتا، کیونکہ یہ تو اللہ کا بتایا علاج ہے. تو اللہ تو اس میں ایک اور بھی چیز شامل فرما دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ میری محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، میرا تصور بھی بڑھ جاتا ہے، اور ہر وقت وہ میری یاد میں اتنا مستغرق رہتا ہے، اتنا استخراق میں رہتا ہے کہ کوئی چیز کو یاد ہی نہیں رہتی. بے غم کر دیا اس کو اللہ کی محبت نے، سبحان اللہ. فنا ہو گیا، اس کو پتہ نہیں ہو گیا نہیں ہو گیا کہ ٹھیک ہے. وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے دماغ سے، اس کے اندر سے ساری کیفیات اللہ ہی جو اس کے دماغ کو چھا گیا، اصل چیز جو دماغ میں آ گئی. تو جو اللہ آ گیا اس کے اندر تھاٹس میں ہر وقت صبر ہے. اسی لیے اللہ پاک نے دیکھ نماز سب سے بڑی عبادت ہے. تو اللہ نے یہی کہا کہ جب عبادت کرو میری تو کیسے کرو کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو. دوسرا تصویر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. وہ ایک شان ایمان والے کی یہی ہے، جب تو نے اپنے دماغ کو میرے تصور سے خالی کیا اور میری محبت تیری دماغ پہ غالب نہ ہوئی، میرے خیالات تیری دماغ پہ غالب نہیں ہوئے، جب تک میں تیری دماغ سے خیالات سے نکل گیا، تو دنیا کو اپنے اندر تھما لیا، تو پھر کیا ہوگا، پھر ساری پریشانی جو ہے تجھ پہ چھانا شروع ہو جائے گی. تیرا دماغ ہر وقت پریشان رہے گا، تیرا وجود پریشان رہے گا. دوسری صورت میں اگر آپ نے اللہ کو اپنے کو غالب کر لیا، دماغ پہ اللہ ہی اللہ ہو گیا، تصورات میں اللہ ہی سما گیا، ہر وقت اللہ ہی اللہ ہو گیا، تو پھر کیا ہے کہ اس کو کوئی چیز فکر ہی نہیں رہے گا، اس کو سارے فکر ہی ختم ہو جائیں گے. جیسے وہ گولی فکر دور کر دیتے ہیں دماغ کی، تو ایکچولی وہ کیا ہے، دماغ بالکل جو ہوگا اللہ کی طرف رجوع کر جائے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے، سن ہوگا دماغ اللہ ہی ہے. یہ ذکر کی کیفیات ہے، یہ حاصل چیز ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور اللہ نے سکھایا کہ پھر ایک مقام جاتا ہے کہ ذکر کرتے کرتے بندہ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہر فیصلے سے میرے مطمئن رہتا ہے. یہ ہے اللہ کا ذکر دوست. اب پتہ یہی چلتا ہے کہ چاہے جتنا پریشانی ہو، سب کچھ ہو، علاج اس کا کیا ہے کہ اللہ کو غالب کرو اپنے دماغ میں. یہ حالات چلتے رہیں گے. اور یہ اس میں حکمت اللہ کی کیا ہے کہ یہ بیماریاں میں نے پیدا اس لیے کی ہیں کہ تو پریشانی سے، بیماری سے گھبرا کے علاج خوب کرے گا، جب کہیں نہیں ملے گا تو آخر میرے پاس آ ہی جائے گا. اب مجھے تیرے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نہ تھا تب بھی نہ تھا، لیکن تیرے آنے سے تو جو آیا ہے میرے پاس، تجھے اس بیماری سے میں نے بلایا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں تجھے دوزخ کی آگ سے بچا لوں گا. تو پھر نماز بھی پڑھے گا، پھر تو قرآن بھی پڑھے گا، پھر تو مجھے یاد بھی کرے گا، اور تو مجھ سے محبت بھی کرے گا، اور تو غیر قانونی کوئی کام نہیں کرے گا، فکر اور جو کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کو تسلیم بھی کرے گا، اور تو پھر حقوق بھی دے گا، اور تو یہ کہے گا رازق اللہ ہے، رزق دینے والا ہے، یہاں بھی دے دے گا وہاں بھی دے دے گا. وہ تیرے تصورات اتنے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے کہ سوائے اللہ کے کوئی یاد نہیں رہے گا تجھے.
وجہ یہ ہے ہم پریشان یوں ہوتے ہیں کہ جی فلاں سے پریشانی ہو گئی، فلاں چیز سے پریشانی ہوگی، اب کچھ یہ دے رہا ہے فلاں دے، کچھ نہ دو، بس کیا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں سمجھ گیا، اب میں نے اپنے دماغ میں صرف اللہ ہی کو سوچنا ہے اور کسی کو سوچنا ہی نہیں۔ اور اس کا سب سے بہترین اعلیٰ طریقہ یہ ہے اللہ کو اپنے سمانے کا، اللہ کو اندر بالکل اللہ اللہ ہو جائے انسان کے ہر وجود پہ، کہ روحاں روحاں آپ کو اللہ یاد کرنے لگے اور استغراق کی کیفیت آ جائے۔ اتنی استغراق کی بڑے بڑے بزرگ کس سے ہیں؟ اب یہ جو تھا صحابہ کا نام کیا تھا، کسی نماز میں ٹانگ کاٹ دو، کیوں کہ اللہ کی یاد میں اتنے محب ہوتے تھے، اتنے ڈوب جاتے تھے کہ ٹانگ بھی کٹ رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ نہیں کہ درد ہوتا نہیں، اس میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹانگ بھی کٹ رہی ہے، لیکن تو اللہ کی طرف اتنا استراق میں چلا گیا پتہ ہی نہیں ٹانگ کٹی نہیں کٹی۔ وہ پوچھیں کہ ٹانگ کاٹ دی میری ٹانگ آپ نے، اور ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، اس ٹانگ کو سن کرنا پڑتا ہے۔ کتنا فرق ہے دونوں چیز میں۔ تو ہمیں سزا ہے، مومن کی شان تو ایسی ہے، اتنا گم رہا ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، مشہور تھا، جو ظاہر ہے شیخ کے انداز کو مریدین جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ کیا، سب کو بتا کہ اس کے ذریعے سے حضرت سے بات کر لیتے تھے، کبھی اس کے حوالے سے کبھی بات کر لیتے تھے، کیونکہ حضرت صاحب اس کا نام لو تو موڈ اچھا ہو جاتا ہے، بہت پیار کرتے تھے۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب سارے مرید بڑے حیران کہ ہم حضرت کو کیسے بتائیں جا کے، کتنا بڑا ان کو صدمہ ہو گیا، ہم ہمت ہی نہیں ہو رہی کس کو بتانے کے لیے۔ تو جو سینئر تھے حضرت کے خلیفہ میں سے تھے، ان کے بات تو کرنی پڑے گی، حضرت کو بتانا پڑے گا۔ اب واضح انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ حضرت آپ کا جو بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ بڑا ڈرتے ڈرتے کہا، سب بہت پریشان کہ پتہ نہیں حضرت پہ کیا اثر ہوگا۔ تو انہوں نے سوچا کس کا بیٹا، کہ جی آپ کا بیٹا، کیا نام تھا، جی فلاں، میرا تو یہ کوئی بیٹا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس استغراق میں ایسے تھے ان کو اس وقت میں بیٹے ہی یاد نہیں، میرا بیٹا ہے کون، غم کیا ہونا تھا، وہ یاد کیا کرنا، مجھے تو پتہ نہیں کس بیٹے کے نام آپ لے رہے۔ وجہ یہ ہے کہ اتنا اللہ، یہ ہماری اثر ہے مومن کی شان، کہ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہو ہمارے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے شہر ہے کہ قریب ہوں، یہی تو قرب ہے، یہی تو قرب ہے اصل میں۔ پریشانی آئے کیا مومن کو، آئی نہیں پریشانی، وہ سمجھتا ہے کہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ ہی کریں گے، اللہ ہی روکیں گے، اللہ ہی نافرمان کرتے ہیں، اللہ ہی بچہ پیدا کرتے ہیں، اللہ ہی بچوں کو بگا دیتے ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، مجھے پریشانی کی ضرورت کیا، میں تو صرف اللہ کا ہوں، اللہ کا ہو جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں استغراق میں چلا جانا۔ تو جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا شروع کرتا ہے تو کرتے کرتے اس کی یہ پوزیشن آ جاتی ہے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ اس پوزیشن کو حاصل کرنے کا جو ہے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ سلسلہ نقش بند میں ملتا ہے، جس میں آپ داخل ہوئے الحمدللہ، اور وہ ہے مراقبہ۔ یہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ مطلب کیا ہے کہ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہی ہے۔ کچھ پڑھتے ہیں مراقبے میں آپ، حضرت نے مجھے مراقبہ دیا، میں ذکر کون سا کروں، کہتے اگر یہاں بھی ذکر کرنا تو فائدہ کیا ہوا۔ سبحان اللہ، حضرت عجیب بات کی کہ اگر تم اب بھی ذکر کرے گا تو فائدہ کیا ہوا، کہتا اب ذکر نہیں کرنا، مذکور کو دیکھنا ہے، اس کی ذات پہ فنا ہونا ہے، ذکر تو ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ مراقبہ ہے کہ جہاں ذکر بھی ختم ہو جائے، جہاں سب کچھ ختم ہو گیا، اب تو مشاہدات ہیں، اب بھی تو ذکر کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جس جنت میں جا کے بعد جنت میں جائیں گے، نماز کا کون سے ٹائم ہے، ابھی تو نماز کی بات کر رہا ہے، اب تو وہاں آ گیا جس کے لیے نماز پڑھتا تھا۔ تو مراقبہ دنیا میں وہی پریکٹس ہے مراقبے کی۔ اب تو تم ذکر سے، مراقبے میں ذکر نہیں ہوتا، کوئی ذکر نہیں مراقبے میں، سن ہو جاتا ہے آدمی، سن بالکل غائب، آئی نہیں پتہ نہیں، جیسے انجیکشن آدمی لگا دیتا ہے۔ آپ محنت کریں تو آگے سبق ملیں آپ لوگ، حرام سے بچے آدمی، اور جو ہے جو سارے اصول جو ہے نقش بندی سلسلے کے اس پہ حاصل کرے آدمی، جس طرح حاصل کرے تو آدمی اندر ترقی کرتا پہنچتا ہے۔ اب کتنی زندگی ویسٹ کر رہے ہیں آپ نے،
ہم تو حضرت کے پاس گئے تھے, ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا, ایک طرف کر دیا تھا میں نے سارا. جب تک حضرت حیات ہے میں اب کسی طرف نہیں جاؤں گا, حضرت سے میں بیٹھنا ہے, بس حضرت کے اندر فنا ہونا ہے. ایک چیز کو حاصل, اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی. یہ تو نہیں نا گئے 2 گھنٹے کی ذکر کر لیا, ایک صبح ذکر کر لیا شام, یہ تو سٹارٹ تو ہو گیا, منزل نہیں ملتی ایسے. کہاں مجھے بتائیں کہاں فنا ہوا آدمی. کتنی پیاری حدیث, حب کا عمل الذی حب, چاہتا تو تیرے فنا ہونا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ, تو فنا ہونا چاہتا ہوں تو فنا ہوں کیسے کہ فنا پہلے اس میں ہو جس سے تو ذکر سیکھے گا. یہ تو بتاتا اللہ سے حب کا کہ اللہ تعالیٰ اس ذات سے محبت دے, اس ذات میں مجھے فنا کر دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. صحیح حدیث ہے, علماء موجود پوچھ لیں. مجھے پتا ہے تیری محبت ہی مجھے درکار ہے, اس آدمی کی محبت درکار نہیں ہے. چاہتا تجھے ہوں, پانا تجھے ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے, لیکن پہلے اس کے اندر فنا ہو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اسی کہتے ہیں اس کا نام ہے فنا فی شیخ ہونا. اب یہ تھوڑا تصوف کیا ہوتا ہے, یہ فنا فی شیخ ہونا اسی کا نام ہے کہ جس کے ذات سے آپ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں اس کی ذات میں فنا ہو جائیں. یعنی کیا کہ سب سے پہلے آپ کے خیالوں میں زندگی میں ہر وقت کس کا تصور ہو, شیخ کا, جس کو لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا. یہ تصور شیخ ہے. نقشبندی میں کام ہی اسی سے بنتا ہے. ایک لمحہ بھی, یہ سن لیں, ایک لمحہ بھی جس کی نظر سے, جس کے دل سے خیال سے اپنے شیخ کا تصور ہی غائب نہ ہو. اتنا جمائے تصور کو کہ فیض آتا ہے میرے شیخ کے سینے سے میرے اندر. ہر اتنا تصور اس کے جم جائے, اتنا جم جائے اپنا شیخ کی حیت اتنی اس کے اندر شامل ہو جائے کہ تصوروں میں آ جائے. یعنی پھر ایک مقام بچتا ہے, اپنی شکل نہیں دیکھ رہا, شیخ نظر آتا ہے اس کو. خود نہیں بول رہا, شیخ بولتا نظر آتا ہے. یہ کیفیات ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. یہ تصوف کی لائن ایسی ہے کچھ عجیب سی, لیکن تم والی لائن نہیں کہ یہ کر لو تو یہ ہو گیا, تو فلاں کر لو تو یہ ہو گیا, اتنا کر لو تو یہ ہو گیا. نہیں, یہ کچھ عجیب ہی چیز ہے. یہ کیفیات ہیں الحمدللہ جو اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے رستے بنائے, زینے بنائے. تو جب تک تصور شیخ مضبوط نہیں ہوگا, اسی تصور کو اٹھا کے پھر کہاں لے جانا پڑتا ہے. پھر اللہ جب دیکھتا ہے کہ جم گیا اپنے شیخ کے اندر, فنا ہو چکا ہے, ہر خیال اس کے اسی کے ساتھ چلتا ہے, ہر بات میں اس کی طرف رجوع ہے اس اندر سے. تو جب اتنا فنا ہو چکا ہے وہ شخص, اتنا فنا ہو چکا ہے, پھر اللہ تعالیٰ آرام سے اس کو نکال کر اپنے تصور کو جمانا شروع کر دیتا ہے. جانا تو اللہ کی طرف یہ پرواز اس کی ادھر پڑتی ہے. یہ حاصل کی چیز ہوتی ہے, مراقبات سے حاصل ہوتی ہے چیز. جب انسان مراقبے میں بیٹھتا ہے تو سب ختم ہو جاتی ہیں چیزیں, ذکر بھی ختم, تصور بھی ختم, بس بیٹھتا ہے اور یہ کہ فیض اتر رہا ہے فلاں چیز کا. جو سبق دی جاتے ہیں ہر فیض اس کا ہوتا ہے نا, جتنے اسباق ہے, اس کا اس سبق کا فیض میرے سینے میں آ رہا ہے. کس طرح سے آ رہا ہے, میرے شیخ کے سینے سے آ رہا ہے. تصور جمع ہو اس کا, پھر اتنا جم جاتے ہیں خیالات. اب یہی ایک چیز ہے جس میں آپ کہتے ہیں نا, اب یہ میں تھوڑی سا نقطہ بتا رہا ہوں, اس میں تھوڑا مطلب سمجھنے, اس میں فتویٰ نہ سن دینا. آپ نے بڑے بڑے بزرگوں کی بات سنی ہوئی کہ جب فلاں جگہ جا رہا تھا, فلاں جگہ جا رہا تھا, میں اپنے تصور شیخ کیا تو فوراً میرا شیخ میرے سامنے آ گیا. بات سمجھ آ نہیں نا. یہاں یہ شرک نہیں ہو رہا ہے, بلکہ تصور اتنا جم گیا کہ اس کے خیالات سے اللہ کو جو مدد دینا چاہتا ہے تو اس کو اس لطیفے کی شکل میں شیخ کو بھیج دیتا ہے. جس لطیفے کو ذکر کر رہا ہے وہ شیخ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا شیخ ہے, اس نے میرا ایک دم اس نے میری ہیلپ کی, میں اس کو تصور کیا میں نے اپنے شیخ کا, تو فوراً ہو گیا. یہ ہے مقامات اس کے. یہ اب مجھے بتائیں, یہ تو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد ہی آدھی بیماری دور جاتی ہے انسان کی, دل ہی نہیں کرتا کوئی گولی کھائے. تو اب جب پریشانی ہے, تصور ہے, تو ہم ذکر بھی کریں, تو سوچے بھی ذکر کام نہیں کر رہا, پھر بھی ہمیں پھر ذکر کی طرف پلٹنا ہے, اس مقام کو حاصل کریں انشاءاللہ. اور جتنا بڑا بیمار ہوگا, نفسیاتی بیمار کہتے ہیں جس کو, جتنا بڑا نفسیاتی بیمار ہوگا, میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی بنتا ہے.
میں لکھ کے دیتا ہوں آپ. جتنی گولیاں کھانے والا ہوگا اور انجیکشن لگوانے والا ہوگا اور کسی اللہ والے کے پاس پہنچ کے یہ کام شروع کر دے جو اپنے شیخ کی ذات میں فنا ہو جائے، میں کہتا ہوں جتنا سخت وہ بیمار ہوگا دماغی، آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اتنا ہی شخص اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اتنی بڑی چیز اللہ کی حکمت پہ یہ بیماری ہے. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، ولی بنانا چاہتے ہیں، اس کو یہ بیماری ضرور دے دیتے ہیں، اس کو یہ بیماری ضرور دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے شیطان کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں، شیطان کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں، تو بس پھر وہ ظاہر ہے نفس و شیطان تو بڑی چیز ہے، جاتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں آتے بھی ہیں، ان کی یقینوں کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. پکڑتے ہیں تصویر ذکر کرنے کے لیے پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر ذکر کرنے بیٹھتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، باتیں سنتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر چلتے پھر پیچھے، نہیں جی یہ تو فلاں نہیں بڑا مشکل. نہیں، یہ 3-4 پوائنٹ آپ یاد رکھنا جو میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ منزل کو پہنچ جائیں گے آپ. اللہ نے چاہا مضبوطی کے ساتھ اس کو حاصل کریں، یہ زندگی کا حاصل ہے. فنا فی اللہ ہو جائے سب ختم. بیماریاں سب بیماریاں یہ آتی پریشانی تو موت تک ہی آئیں گے. کسی آدمی کو اور کسی بیماری کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے. کسی سے دنیا آپ سے کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتی. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، دنیا آپ سے مطمئن کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہے ہی دنیا اس قسم. یا اس طرح شادی راضی کر لوں، اس کو اس طرح شاید خوش ہو جائے گا، اس طرح یہ شاید اس چیز کر لوں فلاں کر لوں. اور جتنی آپ یہ سزا ہوگی کہ آپ اس سے اتنی زیادہ اللہ محبت پیدا کرا دے گا، اتنی زیادہ اس چیز سے آپ کو محبت پیدا کرا دے گا. اسی چیز کو حاصل کرنے کی اور کوشش کرے گا اور کوشش کرے گا اور کوشش کرے گا، اس چیز سے اتنی دور ہوتی چلی جاتی ہے. ایک راستہ پکڑ لے بس. کون سا ہے؟ فنا فی اللہ، کہ اللہ کی ذات میں انسان فنا ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد شفیع المسلمین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجننا خطأنا ومننا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لهم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لهم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لهم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك حبك وحبك ومن حبك يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني أنت الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اے میرے مولا ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے. اے میرے مولا ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو مستقل اطمینان نصیب فرما دے. اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی یاد نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی یاد نصیب فرما دے. اے میرے مولا ہمیں اپنا ذکر نصیب فرما دے. یا اللہ ذکر کی مجالس نصیب فرما دے.
نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما دے. یا اللہ اللہ والوں کی محبت نصیب فرما. یا اللہ اللہ والوں کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما. یا اللہ ہمارے سارے کام سیدھے کر دے. یا اللہ ہمارے کاموں کو سیدھا فرما دے. اے میرا مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرما دے. یا اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمارے رزق کے وسائل کھول دے. یا اللہ حلال رزق کے دروازے کھول دے. اے میرا مولا تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.